الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ آج 18 رمضان المبارک کے دن تسبیح کے دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آخری دانے پر انگلی رکھتے ہی نصیب کھل جائے گا، رزق اور دولت خود چل کر آئے گا۔ رمضان المبارک کے مہینے کی برکتیں اور رحمتیں بے شمار ہیں۔ یہ آخرت کمانے اور بنانے کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں جتنے کام عام طور پر پیش آتے ہیں، جو کام رمضان المبارک میں کرنے ہوں، ان میں بھی کم سے کم وقت لگائیں اور زیادہ سے زیادہ وقت رمضان میں ذکر و اذکار، رمضان المبارک کی عبادات اور دعا تلاوت وغیرہ کے لیے نکال لیں۔ بلا ضرورت لوگوں سے ملاقات بھی نہ کریں تاکہ فضولیات میں قیمتی مہینہ یا اس سے ایک قیمتی لمحہ ضائع نہ ہو۔ ماہ رمضان کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں 1 لاکھ مانگے گا تو میرا رب اسے 70 سے نوازے گا۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، آپ کے گھر میں غربت ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، آپ کے گھر میں ایسی پریشانیاں ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، تو رمضان الکریم وظیفہ یہ عمل صرف 1 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ میرے رب نے چاہا تو رمضان کے مہینے میں ایسی خیر و برکت ہوگی کہ وہ غربت، وہ تنگ دستیاں، وہ پریشانیاں جس کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان ہیں، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے وظائف اور تسبیحات پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج 18 رمضان المبارک بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی اچانک آپ کے حالات بدل جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ عمل بڑی تیزی سے عمل کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی حاجات کو پورا کرانا چاہتا ہے، جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، آج ہر کوئی بندہ بے صبرا ہے، ہر کوئی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی راتوں رات رزق سے جھولیاں بھرنا چاہتا ہے، ہر کوئی بے روزگاری، بے اولادی سے جلد نجات پانا چاہتا ہے، تو 18 رمضان المبارک بدھ کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر آئی ہوں، آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ، اللہ پاک آپ کے تمام مسائل حل فرما دے گا، آپ کے جو بھی حاجات ہیں انشاءاللہ پوری فرمائے گا۔ محترم ناظرین، آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے درود پاک کون سا پڑھنا ہے؟ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے فوراً بعد اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ رب کریم کو راضی کر لیں، آپ اپنے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو رب کریم سے بخشوا لیں۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو 11 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص 1 بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، اور آج تسبیح کے 10 دانوں پر 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 3 سے زیادہ قرآن مجید کا ثواب ہوگا۔ ہر زیر زبر کے بدلے میرا رب 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل ناممکن ہے، یہ عمل ریڑھ کی ہڈی والا کام کرتا ہے۔ اب تیسرا اور آخری وظیفہ ہے، یہ وظیفہ الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی پڑھنا ہے۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو 18 رمضان المبارک بدھ کے دن سے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج خوش قسمت ہی یہ وظیفہ پڑھے گا
جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے وہ یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ 15 بار آپ نے یا الحمدللہ یا ربی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد یہ عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے اور اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، سچی توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، اب اپنے رب سے ضد کر کے مانگیے گا، یا رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے جبکہ خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج جتنا ہو سکے مانگ لینا، آج رب دینے کو تیار ہے۔ یہ وقت بار بار نہیں آئے گا۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، نہیں تو آنکھوں میں آنسو لیے ہاتھ اٹھا کر پیارے حبیب کے صدقے مانگنا، حضرت امام حسن حسین رضی اللہ عنہ کے صدقے مانگنا۔ آپ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجات ہیں اللہ پاک اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے گا۔ محترم ناظرین، اگر میرے سے کوئی پڑھنے میں غلطی ہوئی ہو تو آپ سے گزارش ہے میری اصلاح کیجیے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جتنے بھی بہن بھائی بے اولاد ہیں اللہ پاک سب کو بے عیب اور نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اور جتنے بھی بہن بھائی پردیس میں ہیں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اللہ پاک ان سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔